جو ہم و غم ابو عبداللہ الحسین کا ہے وہی ہم و غم عزاداری میں ہونا چاہیے، تب یہ ہم آہنگ ہے۔ اب اہداف ابو عبداللہ الحسین کو دیکھیں اور مقاصد انقلاب ابو عبداللہ الحسین کو دیکھیں تو اب جو کچھ آپ اس میں پائیں گے، اقوال ابو عبداللہ الحسین، خطبات ابو عبداللہ الحسین، کردار ابو عبداللہ الحسین میں جو اہداف، جو مقاصد آپ دیکھیں گے، حسین ابن علی کا ہم و غم وہی ہے۔ جو ہم و غم ابو عبداللہ الحسین کا تھا وہی تمام شہدائے کربلا کا وہی ہم و غم تھا، اور تمام اسیران کربلا کا ہم و غم بھی وہی تھا۔ ابو الفضل عباس، حضرت علی اکبر، حضرت قاسم، حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ، زہیر، یہ سب ہم و غم ابو عبداللہ الحسین کے پیچھے تھے کہ ابو عبداللہ الحسین کا ہم و غم کیا ہے، سب اسی لیے کام کرتے تھے۔ اب ہم نے اسی انقلاب کے حوالے سے عزاداری کرنی ہے، ہم انہی شہداء کے کردار کو ہم نے بیان کرنا، انہی کے سلسلے میں ہم نے مجالس عزا وفا کرنی ہے، تو ہمارا ہم و غم بھی وہی ہونا چاہیے جو ابو عبداللہ الحسین کا تھا۔ اس وقت ہوگا کہ ہم نے عزاداری میں معنی پیدا کیا ہے، یہ عزاداری بامعنی ہے، یہ عزاداری قابل قبول، اور یہ وہ عزاداری ہے کہ جسے اہل بیت بھی قبول کریں گے اور خداوند متعال بھی اسے قبول فرمائے گا۔ لہذا ہمارے پاس اہل بیت کے نام پہ بہت سے مراکز ہیں، اور خداوند متعال کے نام پہ اور ان سے منسوب بھی بہت ساری جگہیں ہیں۔ مساجد تمام خدا سے منسوب ہیں، ہم کہتے ہیں خدا کا گھر ہے، یہ بیت اللہ ہیں، خانہ کعبہ سے لے کر تمام مسجدیں خداوند متعال خود بھی فرما دیے سب جو ہیں خانہ خدا ہیں، اللہ کے گھر ہیں، تو یہ خدا سے منسوب ہیں۔ اور جتنی امام بارگاہیں ہیں، جتنے حسینیے ہیں اور جتنے زینبیے ہیں اور جتنے مہدیہ ہیں، جو جس امام کے نام پہ ہم تعمیر کرتے ہیں وہ اہل بیت سے منسوب ہیں۔ تو لہٰذا ان تمام مراکز میں اگر ہم صرف غم ابو عبداللہ الحسین منائیں، جب ہم کہتے ہیں غم ابو عبداللہ الحسین تو وہ غم جسے ہم اپنی طرف سے معنی کرتے ہیں، نہ وہ غم جو ابو عبداللہ الحسین جس طرح سے معنی کرے وہ نہیں ہے۔ ہماری طرف سے، ہماری ڈکشنری میں جو معنی ہے غم حسین، یعنی وہ مصائب جو دشمنوں کی طرف سے وارد ہوئے ابو عبداللہ الحسین پہ اور شہدائے کربلا پہ، ہم ان غموں کو، ہم ان مصیبتوں کو اور ان مشکلات کو ہم یاد کریں گے مجالس میں، محافل ابو عبداللہ الحسین میں، مجالس مصیبت میں، اور دل سوزی کریں گے اور روئیں گے، اور ان کی مصیبت میں مرثیے پڑھیں گے، نوحے پڑھیں گے، یا پھر ہم سینہ زنی کریں گے۔ جب ہم کہتے ہیں غم حسین یعنی یہی ماتمداری جو ہم کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ جائیں، ایک قدم آگے بڑھیں، ایک درجہ آپ اوپر آ جائیں اور ابو عبداللہ الحسین کی طرف سے سوچیں، اگر آپ اپنے آپ کو فرض کریں ابو عبداللہ الحسین کی جگہ اور سوچیں کہ ہم و غم کیا ہے، تو ابو عبداللہ الحسین یہ معنی نہیں کریں گے۔ ابو عبداللہ الحسین کا غم یہ نہیں ہے کہ ہم روتے ہیں یا نہیں روتے۔ اگر ہم نہ روئیں، آپ کے خیال میں غم ابو عبداللہ الحسین میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا، اور ہم اگر روئیں تو ابو عبداللہ الحسین کے سارے غم غلط ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ رونے کا مقصد جیسا کہ آپ کو معلوم ہے اور بارہا علماء بیان کرتے ہیں کہ کربلا کے تذکرے کو اور کردار ابو عبداللہ الحسین اور انقلاب عاشوراء کو جو ہے اس تذکرے کو زندہ رکھنے کے لیے ہے۔ اصل غم حسین یہ ہے کہ جس کے لیے ابو عبداللہ الحسین نے وہ سارے غم، وہ ساری مصیبتیں اور وہ ساری مشکلات برداشت کی ہیں،
وہ غم کیا ہے، ہمیں وہ غم منانا چاہیے، وہ غم جو اب عبداللہ الحسین کے سینے میں ہے، وہ احیاء تفکر اسلامی ہے، فکر اسلامی دنیا میں اور انسانی معاشرے میں زندہ ہو جائے۔ اب عبداللہ الحسین کا غم امت کی تربیت ہے، اب عبداللہ الحسین کا غم جوانوں کی اسلامی اور مکتب اہل بیت کے مطابق تربیت ہے۔ آج ابا عبداللہ الحسین کی ضرورت بھی فرزندوں کی اور جوانوں کی اور امت کی تربیت ہے۔ آج حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ضرورت بھی اور ظہور کے لیے بھی اسی تربیت کی ضرورت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے آخری زمانے کے امام کی مدد کریں یا اہل بیت کی مدد کریں تو آپ تربیت کے لیے، تعلیم اور تربیت کے لیے اقدام کریں، جو کہ کار انبیاء ہیں، وظائف انبیاء۔ اس کے لیے اگر آپ اقدام کریں تو آپ نے غم حسین منایا اور غم امام زمان بھی آپ نے منایا۔ اپنے اندر یہ غم جو حسین کے سینے میں تھا وہ غم اپنے اندر پیدا کریں، یعنی وہ ہم و غم جو اب عبداللہ الحسین کا تھا، احیاء اسلام۔ اگر اب عبداللہ الحسین نے فرمایا کہ ارید ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں نیکیوں کا حکم دینا چاہتا ہوں، نیکیوں کو جو ہے رائج کرانا چاہتا ہوں اور برائیوں سے روکنا چاہتا ہوں، تو یہی تربیت ہے۔ تربیت اسلامی یہی ہے کہ اچھائیاں سکھا دیں اور برائیوں سے منع کریں، انہیں بتا دیں کہ یہ چیزیں بری ہیں اور یہ چیزیں اچھی۔ اسلامی نقطہ نگاہ سے اہل بیت کی تعلیمات کے آئینے میں اگر یہی تعلیم و تربیت دیں گے تو آپ نے غم حسین منایا ہے، وہ غم جو حسین کے پاس ہے، ہمارے سینوں میں وہی غم پیدا ہونا چاہیے۔ تو ہمیں حسین وہی اہداف اب عبداللہ الحسین ہے، وہی مقاصد اب عبداللہ الحسین، وہی چیز جس کے لیے حسین نے قیام کیا، وہی ہمیں حسین۔ اور جو بھی انسان کے لیے جو ہے اہمیت والی چیز ہوتی ہے، جو بھی اہمیت والا کام ہوتا ہے وہ ہم ہے، اور وہی اہمیت والی چیز غم ہے، اس کا سارا غم اس کا وہی ہوتا ہے۔ اگر کسی کی جو ہے کوئی عزیز ترین ہستی، کوئی رشتہ دار مثال کے طور بیمار ہو جاتا ہے، سخت بیمار ہے، تو اس کا تمام ہم و غم یہ ہے کہ اس کی بیماری درست ہو جائے۔ اگر ایک انسان کے اس کی چند اولاد ہیں، چند فرزند ہیں، اور اگر ان کے منحرف ہونے کا جو ہے احتمال ہے، ان کے گمراہ ہونے کا خوف ہے، تو پھر اس والد کا یا ان والدین کا تمام ہم و غم کیا ہے کہ اولاد کی اصلاح ہو جائے، تو ان کی تربیت ہو جائے۔ تو اسی تناظر میں آپ اب عبداللہ الحسین کے بارے میں دیکھیں، قیام اب عبداللہ الحسین کے بارے میں کہ ان کا تمام ہم و غم کیا تھا، تو ہم بھی اسی ہم و غم کو اپنے اندر پیدا کریں اور قیام کریں۔ لہذا ابا عبداللہ الحسین کا ہم و غم وہی تھا جس کے لیے حسین نے جان و مال و اولاد و عزیز و اقارب و اصحاب اور زنان و مردان اہل بیت کو قربان کیا۔ اگر ہمیں وہ ہم و غم ابا عبداللہ الحسین اگر ہم پیدا نہ کر سکیں تو پھر ہم عزادار نہیں ہیں، پھر ہم حسینی بھی نہیں ہیں۔ ہمیں وہ چیز معلوم ہونی چاہیے۔ رونے والے، عزاداری کرنے والے بہت ہیں دنیا میں، تو اگر کم ہیں تو یہی کہ ہم و غم ابا عبداللہ الحسین کو ڈھونڈنا اور نکالنا اور سمجھنا اور اس کے لیے قیام کرنا، ایسے لوگوں کی کمی ہے جو اس راہ میں آگے بڑھیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کسی حد تک نزدیک ہو جائیں اہداف ابا عبداللہ الحسین کے عزاداری کے حوالے سے، تو پھر ہمیں اہداف
قیام اب عبداللہ حسین کے لیے آگے بڑھنا ہوگا۔ غم حسین یہ نہیں ہے کہ مصائب اب عبداللہ الحسین پہ آنسو بہایا جائے اور سینہ کوبی کی جائے، سینہ زنی کی جائے، یہ غم حسین نہیں ہے۔ عزادار حسین وہ ہے جو غم حسین منائے۔ غم حسین یہ ہے کہ وہ ہم و غم جو حسین کے دل میں تھا وہ عزاداروں کے دل میں اتر جائے۔ آپ عزاداری کریں اسی مقصد کے لیے کہ لوگ ہم و غم اب عبداللہ حسین سے آشنا ہو سکیں۔ عزادار حسین وہ ہے جس کا ہم و غم وہی ہو جو حسین کا ہے، وہی حقیقی معنی میں عزادار ہے۔ جو حسین کا ہم و غم ہے وہی ہر عزادار کا ہم و غم ہونا چاہیے، یعنی جو حسین کا ہدف تھا، جو حسین کا مقصد تھا، وہی عزادار کا ہدف اور مقصد ہونا چاہیے۔ حسین کو یہ غم نہ تھا، یہ غم نہ تھا کہ اکبر و قاسم و عباس جیسے جوان شہید ہوں گے۔ اس کا غم ہوتا تو انہیں میدان میں روانہ نہ فرماتے۔ اب عبداللہ حسین خود اجازت دے کر انہیں قربانگاہ کی طرف روانہ فرما رہے ہیں، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اور غم ہے حسین کے سینے میں جس کے علاج کے لیے حسین ان جوانوں کو اور ان فرد فرید بے نظیر و بے مثال ہستیوں کو مقتل گاہ میں، قتل گاہ میں روانہ فرما رہے ہیں۔ تو اس ایک اور بڑا غم ہے حسین کے سینے میں۔ تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ حسین کا غم یہ نہ تھا کہ قاسم و عباس و اکبر شہید ہو رہے ہیں، یہ غم نہ تھا۔ حسین کو غم یہ تھا کہ شیعہ جوان تاریخ میں آنے والی نسلیں یزیدیت کے دلدل میں پھنس جائیں گے، یہ غم تھا حسین کو کہ میرے اکبر قربان ہو جائیں، میرے عباس قربان ہو جائیں، مگر آنے والے جوان، قیامت تک پیدا ہونے والے جوان یزیدیت میں، اس دلدل میں، اس گرداب میں غرق نہ ہو جائے۔ یہ غم حسین ہے۔ اگر آج غم منانا ہے تو یہ غم منائیں۔ اگر فکر ہے جوانوں کی، اولادوں کی، فرزندوں کی اسلامی تعلیم و تربیت کے حوالے سے اگر غم ہے آپ کے پاس تو آپ حقیقی معنی میں عزادار ہے، بے شک آپ ایک قطرہ آنسو بھی نہ بہائے، آپ عزادار ہیں اب عبداللہ حسین کے۔ اگر یہ غم نہیں ہے، نوجوان گمراہ ہو رہے ہیں، آپ علم لے کے سینہ زنی کر رہے ہیں، اگر آپ کو فکر نہیں، یہ علم اٹھایا کس لیے؟ کس لیے اٹھایا ہے آپ نے؟ اگر ان کی فکر نہیں ہے، یہاں انحرافات ہیں، یہاں فسادات ہیں، یہاں کجروی ہے، یہاں برین واشنگ ہے، یہاں پہ ایک سے ایک بدترین ایجنسیاں یہاں کام کر رہی ہیں ہمارے جوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے۔ اگر آپ سر کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں، اپنے معاشرے میں نہیں دیکھتے یہ انحرافات، یہ بدعتیں، یہ فسادات، تو آپ شب و روز آپ روتے رہیں، آپ عزادار نہیں ہیں۔ معیار یہ ہے۔ لہذا حسین کا اصل غم یہ نہ تھا، حسین کا اصل غم یہ نہ تھا کہ زینب و کلثوم اور رباب کی چادریں چھن جائیں گی، یہ غم نہ تھا۔ اگر یہی غم ہوتا تو حسین لے کے نہ آتے کربلا میں، انہیں مدینے میں روک لیتے، ان کی حفاظت کے لیے مأمور کرتے افراد کو، یہ غم نہ تھا۔ اگرچہ بڑی مصیبت ہے اہل بیت پر ان بیبیوں کے سروں سے چادروں کا چھن جانا، جس کے لیے تا قیامت اگر اہل بیت خون کے آنسو روئے کم ہے، لیکن اس سے بھی بڑا غم تھا حسین کے سینے میں۔ وہ غم کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ملت کی خواتین اور
جوان لڑکیاں بے پردہ ہو جائیں گی۔ یہ غم تھا حسین کے سینے میں۔ آج عزادار وہ ہے کہ جو ان بے پردگیوں کے خلاف قیام کریں، بات کریں، انہیں مہار دینے کے لیے اقدام کریں، وہ عزادار ہے۔ رونا ہے تو ان پردوں کے لیے روئیں۔ زینب و ام کلثوم و ربا و سکینہ و رقیہ کی چادریں چھنی تو آپ نے عزاداری کی، آپ رو رہے ہیں۔ آپ کا یہ رونا اس وقت با مقصد ہوگا، با ہدف ہوگا کہ آپ آج جن خواتین کی سروں سے چادریں گر رہی ہیں ان کے لیے عزاداری کریں، کہ یہ چادریں رہیں ان کے سروں پہ، یہ باپردہ رہیں۔ ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، اسلامی تعلیم و تربیت کے لیے آپ اقدام کریں تو آپ نے عزاداری کا حق ادا کیا ہے، آپ عزادار ہیں۔ ورنہ خواتین بھی ایسی ہوتی ہیں، خود بے پردہ ہیں اور عزاداری کرتی ہیں، خود پردے میں نہیں ہیں، عزاداری کرتی ہیں، نوحہ خوانی بھی کرتی ہیں، خطبہ خوانی بھی ہوتی ہیں۔ اب یہ وہی نماز ہے جس طرح امریکہ میں دیکھا کہ خواتین جو ہیں نماز پڑھا رہی ہیں، مرد اور خواتین مل کر اس خاتون کے پیچھے جو اقتداء کر رہے ہیں۔ اب وہ پتہ ہے اس کا کہنا کیا ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، وہ جو امام خاتون ہے، میں مسلمان ہوں لیکن بہت سی چیزوں میں پیغمبر کے ساتھ اختلاف رکھتی ہوں، میں بہت ساری چیزوں کو میں نہیں مانتی۔ یہ تو اس طرح کی عزادار ہیں یہ، گویا یہ خاتون جو بے پردہ ہیں، خود پردے کی پرواہ نہیں کرتی اور شب و روز ماتم کرتی ہیں، یہ گویا یہ خاتون اعلان کر رہی ہے کہ میں حسین کو مانتا ہوں لیکن بہت سارے اہداف حسین کے ساتھ میں اختلاف رکھتی ہوں۔ تو حسین کے اہداف کے ساتھ اختلاف رکھتی ہیں تو آپ شب و روز روتے رہیں، آپ اپنی قسمت کو رو رہی ہیں، نہ حسین کو۔ آپ روتی رہیں، اپنی بدنصیبی پہ روئیں کہ عزادار ہونے کے باوجود گمراہ ہیں۔ تو عزاداری کا حق ادا کرنا ہے تو آئیں غم ابا عبداللہ الحسین کو سمجھیں، اور اس کے لیے حسین کا غم یہ تھا۔ ابا عبداللہ الحسین کا اصل غم یہ نہ تھا کہ سکینہ و رقیہ و صغرا و فاطمہ اسیر ہو جائیں گی، یہ غم نہ تھا۔ اگر ان کی اسیری کا غم ہوتا تو انہیں مدینے میں چھوڑ کے آ جاتے حسین اپنے گھر میں۔ حسین کا غم یہ ہے کہ امت کی بچیاں شیطان صفت انسانوں کی اسیر نہ ہو جائیں، امت کی بچیاں گمراہ نہ ہو جائیں، امت کی بچیاں سیرت زہرائے مرضیہ سے دور نہ ہو جائیں۔ حسین کا غم یہ ہے، اگر آپ سکینہ کو روتے ہیں، اگر آپ رقیہ کو روتے ہیں، اگر آپ صغرا و فاطمہ کو روتے ہیں تو امت کی بچیوں کی تربیت کے لیے روئیں، انہیں رقیہ و سکینہ کے کردار سکھا دیں تو آپ نے عزاداری کا حق ادا کیا۔ سکینہ رقیہ رو رہی ہیں ہماری بچیوں کے لیے، اور ہم صرف ان کے لیے رو رہے ہیں اور بچیوں کی فکر نہیں ہے۔ ان کا غم یہ ہے، ہمارا غم بھی یہی ہونا چاہیے۔ حسین کا غم یہ ہے کہ مسند امامت پہ شیطان کا نمائندہ بیٹھا ہے۔ حسین کا غم یہ ہے کہ اہل بیت کی ہدایت و تعلیم و تربیت سے لوگوں کو محروم کیا جا رہا ہے، غم حسین یہ ہے۔ اہل بیت کی تعلیمات کو کم رنگ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو سمجھا رہے ہیں لوگ
کہ اس تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ مسلمان والدین نے بھی باور کیا ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں پارٹ ٹائم پہ سیکھنے والی چیزیں ہیں، اصل تو مغربی تعلیم ہے کہ سیکھیں، کہ ایسی جگہ پہنچے جہاں انگریزوں کی نوکری ملے اور پھر فخر سے ان کی نوکری کریں ڈالروں کے لیے۔ بے شک نمازیں قضا ہوتی رہیں کہ پڑھ لیں گے، اگر پڑھنے کی توفیق نہ ہوئی تو اولاد کو وصیت کریں گے۔ تو اگر آپ نے اولاد کی تربیت نہ کی، کل مجھے بتایا ہے، کل کی بات ہے کہ مجھے بتایا کہ یہاں سے جو شخص گئے وہ نمازی بھی ہے، جو یہاں سے گئے باہر نمازی بھی ہے، دیندار بھی ہے، بچوں کو یہاں سے لے گئے، وہاں پہ لے جانے کے بعد آج وہ بوڑھے ہوئے، آج انہوں نے وصیت کی، یو ایس اے میں جا کے وصیت کی بچوں سے کہ یہ نمازیں ہیں کچھ اور یہ کچھ روزے، یہ کچھ میری واجبات کی، انہیں ادا کریں۔ تو بتایا، مجھے اسی طرح سے بتایا کہ بچوں نے کہا کہ ابا آپ جانے، آپ کا خدا جانے، ہمیں آپ کی نہ نمازوں سے کوئی سروکار ہے نہ آپ کے خدا سے۔ یہ شخص جس نے اپنی فیملی کو لے کر چلا یہاں سے ایسی جگہ جہاں وہ خدا سے، اہل بیت سے، ہر چیز سے دور ہو چکی ہیں وہ فیملی، کیا اس شخص نے انہیں خوش نصیب بنایا ہے یا انہیں جہنم کے دہانے لا کر کھڑا کر دیا؟ اگر صحیح تربیت نہ ہوئی تو بچے کل اس طرح کا، آپ توقع زیادہ نہ رکھیں کہ ابھی میں ان کے لیے کماتا ہوں، میری نمازیں قضا ہو گئی، میری مجلسیں خراب ہو گئی، میں نے تمہارے لیے خون پسینہ ایک کر دیا، اپنی زندگی، جوانی، سب کچھ میں نے لٹا دی تمہارے لیے۔ اگر اولاد کی صحیح تربیت ہوگی تو آپ کی نمازوں کی طرف وہ توجہ دے گی، ورنہ وہ توجہ نہیں دے سکے گی۔ لہذا آج غم حسین یہ ہے کہ معاشرے میں دیکھیں دشمنان اسلام کیا کر رہے ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ عزاداری اس معنی میں آپ کریں، یہ غم حسین ہے۔ حسین کا غم یہ ہے کہ صدیاں گزرنے کے باوجود اب تک امامت کے پورے اہداف کو حاصل نہیں کیا جا سکا۔ غم حسین یہ ہے کہ اب تک جس مقصد کے لیے خدا نے سلسلہ امامت کو چلایا، جس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے سلسلہ انبیاء کو چلایا، انبیاء شہید ہوئے اسی راہ میں، اہل بیت شہید ہوئے، ائمہ شہید ہوئے اسی راہ میں، اور صدیاں گزر گئی، آخری امام اب تک پردہ غیب میں ہے۔ حسین کا غم یہ ہے کہ کار امامت ابھی تک پورا نہیں ہوا۔ ہم کس چیز کے انتظار میں عزاداری مناتے ہیں؟ تو غم حسین یہ ہے کہ امام آخری پردہ غیب میں ہے اور لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے اپنے